نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو وظیفہ ہے وہ وزن کو کم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اپنی ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کے وظیفے بتاتی ہوں۔ روزی کے لیے وظیفہ، کاروبار کے لیے وظیفہ، سخت سے سخت جادو کے توڑ کا وظیفہ، شادی میں رکاوٹ کو ختم کرنے کا وظیفہ۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ وزن کو کم کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم کس طرح وزن کو کم کریں، کیونکہ آج کل ماڈرن دور ہے۔ لڑکوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ہینڈسم اور سمارٹ لڑکا ملے، اور لڑکوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ہینڈسم اور سمارٹ لڑکی ملے، اور جو لڑکے اور لڑکیاں موٹی ہوتی ہیں وہ ان تمام باتوں سے احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے، یعنی وہ اپنے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا رہتی ہیں اور لوگوں میں اچھے طریقے سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ یعنی بعض لوگ تو اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بعض لڑکے اور لڑکیاں ان کی زیادہ وزن یعنی موٹاپے کی وجہ سے ان کے رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر رشتے ہو بھی جائیں تو اچھے گھرانوں میں نہیں ہوتے۔ یعنی بہت اچھے گھرانوں کی لڑکیاں اسی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں کہ وہ موٹی ہیں، یعنی وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے بہت اچھے امیر ترین گھرانوں کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں صرف اپنے موٹاپے پن کی وجہ سے کہ ان کا اچھا رشتہ نہیں آتا۔ اگر آ بھی جائے تو لڑکے والے جب لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اتنی موٹی ہے تو وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ سے لڑکی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو وظیفے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بہن کا بھی واقعہ ذکر کروں گی جو ہمارے پڑوس میں ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہن ہے، ان کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور ان بہن کے میاں یعنی ان کے میاں کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ جو ہماری بہن ہے ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میاں کا وزن ان کا 150 kg ہو گیا تھا۔ پہلے تو ان کا نارمل تھا وزن، پھر آہستہ وزن زیادہ ہو گیا، پھر دن بدن بجائے ان کا وزن کم ہونے کے دن بدن ان کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا، اور بڑھتے ان کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ ان کا وزن بیماری کا حصہ بن گیا، اور بدن پر اتنی چربی زیادہ ہو گئی کہ ان کا کام کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے جب وزن تھوڑا زیادہ ہوا تو ان کے میاں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، یعنی انہوں نے کہا ویسے ہی زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ موٹاپا آ گیا ہے۔ پھر آہستہ یہ وزن بیماری کی شکل اختیار کر گیا، اور ان کے پورے جسم پر چربی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جسم سے علیحدہ ہو کر چربی لٹکنے لگی، اور وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ بستر پر پڑ گئے۔ یعنی اس وزن کے بڑھنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، کیونکہ وہ بیماری والا وزن بڑھ رہا تھا، اتنی بیماری والی چربی ان کی بڑھ رہی تھی، اور ان کا کام کرنا اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے ان بہن کو یہ وظیفہ بتایا اور ان سے کہا کہ علاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وظیفے کو بھی کرنا ہے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی علاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وظیفے کو بھی کیا، اور ان کا شوہر اس وظیفے کیے اور علاج کی برکت سے ٹھیک ہو گیا، اور آج وہ ماشاءاللہ وہ تندرست ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اگر آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ بیماری کی شکل اختیار کر رہا ہے، پہلے تو آپ اس کا علاج کروائیں، اور ساتھ میں یعنی ڈاکٹری علاج کروانے کے ساتھ آپ اس کا روحانی بھی علاج کروائیں، اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، یعنی جو ڈاکٹر آپ کو خوراک بتاتے ہیں آپ وہی کھائیں۔
ایسی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں یا ایسی چیزیں سے پرہیز کریں جو ڈاکٹر نے آپ کو منع کی ہیں۔ اور ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ نیم گرم پانی کا بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ نیم گرم پانی آپ کی چربی کو کم کرتا ہے اور آپ کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ اور تو میرے بہن بھائیوں، اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید کو شفا اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی کتاب کو ترجیح دیں۔ یعنی اگر ہمیں کوئی بیماری ہے تو ہم ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق ہم اس کا علاج کریں، کیونکہ قرآن مجید سارا کا سارا ہمارے لیے شفا ہے۔ ہر چیز کی بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو یاد رہیں کہ اگر کوئی بھی عمل آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت ہماری غیبی مدد نہ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کو بھی جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد کریں گے۔ تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ وزن بڑھنے کے حوالے سے ہے۔ جو بھی ہمارے بہن بھائی جن کا وزن بہت زیادہ ہو رہا ہے یا ایسا وزن بڑھ رہا ہے کہ وہ بیماری کی شکل میں بڑھ رہا ہے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، کیونکہ یہ وظیفہ میں نے خود بھی کیا ہے اور بھی بہنوں کو بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے میرا وزن اور جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ان کا وزن بھی کم ہو گیا ہے۔ تو کیسے آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو وظیفہ کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کامل یقین بھی رکھنا ہے کہ ہم اگر اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اللہ ہماری غیب سے مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اپنے دل میں اپنے مقصد کو مد نظر رکھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ وظائف سے ایک تو ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کو اپنے رب پر پختہ یقین ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے اور ہم پکے مومن بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو باوضو کریں گے، کیونکہ اللہ کو باوضو رہنا بہت پسند ہے، مومن کی شان ہے کہ وہ باوضو رہتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرے تو وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، اور وظیفہ آپ نے روزانہ صبح اور شام کرنا ہے۔ اگر وظیفہ مریض خود کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ یہ وظیفہ خود نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ گھر میں اگر کوئی بہن ہے، ماں ہے یا باپ ہے، وہ خود اس وظیفے کو کر کے اس پر دم کر سکتا ہے اور اس پانی پر بھی دم کر سکتا ہے۔ یہ اس چیز کی آپ کو عام اجازت ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی، اور آپ نے یہ جو وظیفہ ہے یہ نیم گرم پانی پر کرنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کے ساتھ ساتھ نیم گرم پانی سے بھی شفا ملے۔ تو کیا ہے کہ روزانہ آپ نے اس پانی کو صبح اور شام دم کر کے استعمال کرنا ہے۔ کب تک استعمال کرنا ہے؟ جب تک آپ کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ تو کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور صبح کے وقت آپ نے پانی لے لینا ہے گلاس میں، ٹھیک ہے۔ پھر 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اس کا مطلب تو پتہ ہے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش کا عمل کرنا ہے۔ پہلے ایک تسبیح بسم اللہ کی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش کا عمل کرنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کا وزن کم ہو جائے گا، اور آپ نے نیم گرم پانی میں اس عمل کو کرنا ہے، اور صبح بھی کرنا ہے اور شام بھی کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو زندگی کا معمول بنا لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ
روزانہ صبح میں بھی اور شام میں بھی اس عمل کو کریں، اس وقت کرتے رہیں جب تک آپ کی یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی اپنے بہن بھائیوں کو بتانا ہے تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔